العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْهَمْزَتَانِ فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى مُتَحَرِّكَةً سَوَاءٌ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أَوْ وَصْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ الْقَطْعِيَّةُ سَاكِنَةً يجب إبدال الساكنة عما يناسب حركة الأولى إلا إذا حذفت الوصلية للدرج، وتحذف الوصلية بعد الاستفهامية على الأصل إن لم تكن الوصلية مفتوحة كافترى، وإلا فلا، لئلا يلتبس الإنشاء بالخبر، لكنها تتغير بالتسهيل أو الإبدال وهو أولى لكمال التغير. والوصلية المفتوحة بعد الاستفهامية عن حفص ثلاثة في 6 مواضع: الذكرين معا بالأنعام، وآن معا بيونس، والله أذن لكم بها أيضا، والله خير بالنمل. جی، صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائے، اور جب دو حمزہ جمع ہو جائیں اور ان دو حمزہ میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو، اب وہ پہلے والا حمزہ چاہے قطعی ہو یا وصلی ہو، اس سے کوئی بات نہیں، اور دوسرا والا حمزہ قطعیہ ہو اور وہ کیا ہو، ساکین ہو، تو ضروری ہے حمزہ ثانیہ قطعیہ کا بدل دینا پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے. ہاں، مگر یہ کہ وہ حمزہ وصلیہ درجے کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے پہلے ہی حذف ہو جائے تو پھر اس دوسرے حمزہ ثانیہ قطعیہ کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، ترجمہ آپ نے سمجھ لیا. اب اس کو یہ سمجھیے کہ بھائی جب دو حمزہ جمع ہو جائے اور پہلا حمزہ متحرک ہو، اب وہ پہلا حمزہ چاہے وہ قطعی ہو یا وصلی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن دوسرا حمزہ کیا ہونا چاہیے، ساکن ہونا چاہیے، اور اس کا قطعی ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. تو اس صورت میں کیا ہوں گے، دو حمزہ جمع ہوں گے اور اس کی دو صورتیں ہوں گی. ایک ہے کہ حمزہ اولا و ثانیہ دونوں قطعی ہو اور ان میں کا اول متحرک اور ثانی ساکن ہو، جیسے آمنا کے اصل میں کیا تھا، امنا تھا، اور ایمانن کے اصل میں کیا تھا، ایمانن تھا. سمجھے؟ اور دوسری صورت کیا ہوگی کہ پہلے والا حمزہ وصلی متحرک ہو اور دوسرا حمزہ قطعیہ ساکنہ ہو، جیسے ایتی کے اصل میں ایتی تھا اور اوتمینا اصل میں اوتمینا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ تو دونوں صورت میں حمزہ ساکنہ کا ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا کیا ہے، ضروری ہے. لیکن اگر جو ہے یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ یعنی وصل کی صورت میں پہلے والا حمزہ وصلیہ درجے کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے اگر حذف ہو جائے تو پھر ابدال کی ضرورت نہیں. جیسے مثلا ایتونی میں فی السماوات ایتونی، تو اب یہاں پر ایتونی میں اگر دو حمزہ جمع ہوتے تو اس صورت میں دوسرے حمزہ کے اندر کیا ہوتی، یعنی بدل دیتے پہلے والے حمزہ کی موافق حرف علت سے. لیکن اب فی السماوات ایتونی میں اگر ہم جو ہے ایتونی کو سماوات سے کیا کریں گے، ملائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دو حمزہ جمع ہوئے تھے اس میں سے پہلے والا حمزہ کیا ہو گیا، درجے کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا. لہذا ایتونی میں جو دوسرا حمزہ ہے اس میں ہمیں اب کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبدیلی ہمیں کب کرنا پڑ رہی تھی،
جبکہ دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اور پہلا متحرک تھا اور دوسرا ساکن تھا تو ہمیں تبدیلی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اب یہاں پر چونکہ وصل کی صورت میں پہلے والا حمزہ حذف ہو گیا اور یہاں جو ہے دو حمزہ ہونے کی وجہ یہ جو ہے دو حمزہ کی جمع ہونے کی وجہ سے جو ثقل پیدا ہو رہا تھا، اب جو ہے وہ ایک حمزہ گر گیا، یہاں ثقل پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس کو کیا کیا جائے، حذف کر کے دور کیا جائے۔ یہاں تو ایک ہی حمزہ باقی ہے اور ایک حمزہ کو پڑھنا کیا ہے، آسان ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس صورت میں جبکہ درجے کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے پہلے والا حمزہ پہلے ہی ساکن ہو گیا، تو اب اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حمزہ جو ہے اپنی جگہ پر کیا ہوگا، باقی رہے گا۔ یعنی کون سا حمزہ؟ دوسرا والا۔ جی، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ سواء کانت کا وصلیاً وسان ساکن یجب ابدال سما یناسب الحرکۃ الا اذا حذفت الوصلیۃ للدر وتحذف الوصلیۃ بعد الاستفہامیۃ، اور حمزہ وصلیہ کو حمزہ استفہامیہ کے بعد قاعدے کے مطابق حذف کیا جائے گا۔ کب؟ جبکہ حمزہ وصلیہ مفتوحہ نہ ہو، جیسے افطرا، کہ افطرا اصل میں کیا تھا؟ افطرا تھا۔ افطرا میں دو حمزہ جمع ہوئے۔ افطرا میں پہلے والا جو حمزہ ہے وہ استفہام کا ہے اور دوسرا والا جو افطرا کا حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلیہ ہے۔ لہذا دو حمزہ جمع ہوئے ہیں اور پہلا مفتوح ہے اور دوسرا جو ہے کیا ہے؟ افطرا کا حمزہ کیا ہے؟ مفتوح نہیں ہے بلکہ غیر مفتوح ہے، تو اس صورت میں افطرا کا حمزہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، اور افطرا سے کیا پڑھیں گے؟ اس کو افطرا پڑھیں گے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر جو ہے دوسرا حمزہ وصلیہ اگر جو ہے مفتوح ہے، اگر مفتوح ہے تو اس صورت میں اب اس کو حذف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ انشاء کا خبر کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ لَكِنَّهَا تَتَغَيَّرُ بِالتَّسْهِيلِ أَوِ الْإِبْدَالِ، لیکن اس صورت میں اس دوسرے حمزہ کو تسہیل یا ابدال کے ساتھ بدلا جائے گا۔ وَهُوَ أَوْلَى لِكَمَالِ التَّغَيُّرِ، اور وہ جو ہے اولا ہے، یعنی ابدال جو ہے اولا ہے بنسبت کس کے؟ تسہیل کے۔ کیوں؟ کمال تغیر کی وجہ سے۔ جی، کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ بھئی جب دو حمزہ جمع ہوں اور پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ جو ہے وصلی جو ہے کیا ہو؟ مکسور ہو، تو اس صورت میں دوسرے حمزہ کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ کب؟ جبکہ دوسرا حمزہ مکسور ہو۔ لیکن اگر دوسرا حمزہ مکسور نہیں ہے بلکہ وہ مفتوح ہے تو اس صورت میں اس دوسرے حمزہ کو اب گرائیں گے نہیں۔ کیوں؟ تاکہ انشاء کا خبر کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ یعنی دیکھو کہ حمزہ استفہام کا ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور جو حمزہ وصلیہ ہوتا ہے وہ کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے کبھی مکسور بھی ہوتا ہے۔ اب اگر جو ہے حذف ہونے والا حمزہ وصلیہ اگر مکسور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گر جائے گا، اور اب باقی رہنے والا جو حمزہ ہے وہ استفہام کا، اس لیے حمزہ استفہامی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ جو باقی رہنے والا حمزہ ہے یہ مفتوح ہے، اور حمزہ مفتوحہ جو ہے یہ استفہام کا حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ استفہامیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اور جو حمزہ وصلی افطرا تھا وہ کیا ہو گیا؟ حمزہ گر گیا۔ لیکن جب دونوں حمزہ کی جو ہے حرکت ایک ہو تو اب یہ باقی رہنے والا حمزہ آیا استفہام کا ہے یا باقی رہنے والا حمزہ جو ہے کس کا ہے؟ وصل کا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو تاکہ انشاء کا خبر کے ساتھ التباس لازم نہ آئے تو اس صورت میں دوسرے حمزہ کو اب جو ہے حذف نہیں کریں گے بلکہ اس کے اندر کیا کریں گے؟ تبدیلی کریں گے۔ اب تبدیلی کیسے ہوگی؟ یا تو اس دوسرے حمزہ کے اندر ہم کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے، یا تو اس دوسرے حمزہ کو کیا کر دیں گے؟ پہلے والے حمزہ کی موافق حرف علت یعنی الف سے اس کو کیا کر دیں گے؟ بدل دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ اب صاحب کتاب آگے کہہ رہے ہیں کہ والوصلیۃ المفتوحۃ بعد الاستفہامیۃ عن حفص ثلاثۃ،
کہ حمزہ وصلیہ مفتوحہ استفہامیہ کے بعد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہے، فی 6 مواضع، جو کہ 6 مقامات پر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ الذکرین۔ الذکرین اصل میں کیا تھا؟ الذکرین معن، 2 جگہ سورہ انعام میں۔ معن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ 2 جگہ سورہ انعام میں، اور آل آنا جو ہے 2 جگہ سورہ یونس میں، اور اللہ اذین لکم ایک تو کیا ہے؟ بہا، بہا میں ہاں ضمیر کا مرجع سورہ یونس، یعنی ایک سورہ یونس میں ہے وہ اللہ خیر بالنمل، اور دوسرا اللہ خیر سورہ نمل میں ہے جی۔ یعنی لفظ اللہ کتنی جگہ؟ 2 جگہ، ایک سورہ یونس میں اور دوسرا سورہ نمل میں جی۔ اب صاحب کتاب جو ہے ان 6 مقامات کو بیان کر رہے جہاں حمزہ استفہامیہ کے بعد حمزہ وصلیہ مفتوحہ ہے، تو ان 6 مقامات کی صاحب کتاب کیا کر رہے ہیں؟ تعیین کر رہے ہیں جی۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے حمزہ وصلیہ کے بعد حمزہ استفہامیہ کی جو ہے ترتیب بیان کی کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ 3 ہی کلمات ہیں جو ہے کتنے مقامات پر آئے ہیں؟ 4 مقامات پر آئے ہیں۔ پہلے والا الذکرین، اور دوسرا آل آنا، اور تیسرا اللہ۔ تو یہ 6 مقامات پورے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں جی۔ تو پورے قرآن کریم میں اس سورت کے کل کلمات 4 ہیں، مگر مذکورہ 3 میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ البتہ کلمہ رابعہ یعنی جو سورہ یونس میں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو ائمہ 7 میں سے ابو عمرو بصری نے بالاستفہام پڑھا ہے، جبکہ دیگر قراء نے اس کو بالاخبار پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو اسی اختلاف کی نوعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے کیا فرمایا؟ عن حفص فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہ 6 مقامات ہیں، اور ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے یعنی دوسرے حمزہ میں یا تو کیا ہوگی؟ تسہیل ہوگی یا تو ابدال ہوگا۔ اچھا، تسہیل کریں گے تو کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے تسہیل کو سمجھا کہ دوسرے والے حمزہ کو آدھا حمزہ پڑھیں گے اور آدھا کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھیں گے، یعنی دوسرے حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان 50-50 پڑھیں گے، یعنی جتنے بھی حمزہ ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس دوسرے والے جو ہے حمزہ کو مکمل طریقے سے کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ یہ 2 وجہ ہے۔ اب ان 2 وجہ میں بھی جو ہے اولا جو ہے وہ کون ہے؟ ابدال ہے، یعنی دوسرے والے حمزہ کو مکمل طریقے سے کس سے بدل دینا؟ الف سے بدل دینا، وہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ وہ اولا کیوں ہے؟ کمال تغیر کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی دیکھو، حمزہ کے اندر جو بھی تبدیلی اور تغیر کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بھئی حمزہ کو ادا کرنا مشکل ہے، جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں گے تو اس کو ادا کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو تلفظ اور ادائیگی کے اعتبار سے جو ثقل پیدا ہوا ہے اس ثقل کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے حمزہ کے اندر تسہیل یا ابدال جو بھی ہو رہا ہے وہ ثقل کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور جب ثقل کو ہمیں ختم ہی کرنا ہے تو اگر ہم تسہیل کرتے ہیں تو آدھا ثقل باقی رہتا ہے اور آدھا ثقل ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم جو ہے اگر دوسرے حمزہ کو مکمل الف سے بدل دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہے مکمل طریقے سے ثقل ختم ہو جائے گا، یعنی حمزہ کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہے گا، یعنی دوسرے والا حمزہ مکمل طریقے سے الف سے کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب نے کیا کہا کہ دوسرے والے حمزہ کے اندر 2 وجہ ہے، تسہیل اور ابدال، لیکن ابدال کرنا کیا ہے؟ اولا ہے، کمال تغیر کی وجہ سے، اس لیے کہ مکمل طریقے سے اس کے اندر کیا ہے؟ سہولت ہمیں حاصل ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب نے 6 مقامات کو بیان کیا کہ الذکرین اصل میں کیا تھا؟ الذکرین تھا، 2 جگہ سورہ انعام میں ہیں، سمجھے؟ تو الذکرین سے اس کو کیا پڑھیں گے؟ یعنی الذکرین، اور اگر الذکرین پڑھیں گے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کے بعد پھر کیا ہے؟ الذکرین، حرف مد کے بعد اسی کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے، لہذا اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ مد لازم کلمی مثقل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر الف میں کیا ہوگا؟ مد ہوگا۔ کب؟ جبکہ آپ کیا کریں گے جو ہے اس میں الف کو پڑھیں گے،
لیکن اگر تسہیل کریں گے تو اس صورت میں پھر جو ہے مد نہیں ہوگا، الذکرین نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر مکمل الف پڑھتے ہیں یعنی ابدال کریں گے تو اس صورت میں پھر مد لازم کلمی مثقل ہوگا، کہ جو دو جگہ پر آیا سورہ انعام میں۔ جی، تو الذکرین سورہ انعام میں دو جگہ ہیں۔ اسی طریقے سے آنا دو جگہ ہے سورہ یونس میں۔ تو آنا اصل میں کیا تھا؟ الانا تھا۔ کیا تھا؟ الانا، الانا، دو حمزہ۔ تو دوسرے حمزہ میں کیا کریں گے؟ تسہیل یا ابدال۔ اگر ابدال کرتے ہیں تو صورت میں الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کے بعد کلمہ قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ لام کا سکون لازم آ رہا ہے، لہذا اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مد لازم کلمی مخفف ہو جائے گا، مد کریں گے۔ دو جگہ سورہ یونس میں۔ اور اللہ اصل میں کیا تھا؟ اللہ، کیا تھا؟ اللہ، دو جگہ جو ہے اللہ اذن لکم بہا، یعنی ایک تو سورہ یونس میں ہے اور دوسرا اللہ خیرون جو کہ سورہ نمل میں ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ جو ہے تین کلمات ہے جو قرآن کریم میں 6 جگہ پر آئے ہیں، اور اس کا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ یا تو اس دوسرے حمزہ میں ہم کیا کریں گے؟ تسہیل کریں گے، یا اس دوسرے حمزہ کو مکمل طریقے سے ہم کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا کہ وہ اما الخفاء الموجب للظہور، یعنی یہاں سے صاحب کتاب حمزہ کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب نے صفات عارضہ کے جو اسباب اربعہ جو بیان کیے تھے، ان اسباب اربعہ میں سے ایک سبب کون سا تھا؟ اتصال حرف بحرف، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے جو اسباب اربعہ میں سے ایک سبب کیا بیان کیا تھا؟ خفا۔ تو اب یہاں سے ایک سبب یعنی خفا کو صاحب کتاب علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مستقل نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو وَأَمَّا الْخَفَاءُ الْمُوجِبُ لِلظُّهُورِ بِالصِّلَةِ فَكَمَا فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ وَمِيمِ الْجَمْعِ الْمَبْنِيَّتَيْنِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّهُمَا أَضْعَفَانِ، اور بہرحال پوشیدگی کی صلاحیت کا ہونا جو کہ حرف کے ظہور ہونے کا سبب بنے صلہ کے ذریعے سے۔ پس جیسا کہ ہائے کنایہ میں اور میم جمع میں کہ ان دونوں کی جو ہے بنا ایک ہی حرف پر ہے، باوجود مع انہما اضعفانی، اور ساتھ یہ کہ وہ دونوں کیا ہے؟ ضعیف ہے، یعنی ہائے کنایہ، ہائے ضمیر وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اسی طریقے سے میم جمع بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہاں سے ایک مستقل جو ہے مسئلہ شروع ہو رہا ہے، لہذا اس کو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہم اپنا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.